اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت اور شہنشاہیت کو ہم اس انداز سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ بادشاہوں کا نظام آپ نے دیکھا ہوگا، بادشاہ جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کے اگل بغل وزیر ہوا کرتے ہیں، ہوتے ہیں وزیر بیٹھتے ہیں۔ پہلے زمانے کا یہ اصول تھا کہ وزیر اگر بادشاہ کے بغل میں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ ابھی رعایا کی حاجتیں سننے کے لیے بیٹھا ہے، بادشاہ ابھی رعایا کی حاجتیں سننے کے لیے بیٹھا۔ اگر وزیر اٹھ گئے، وزیر چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ اب اکیلا آرام کرنا چاہتا ہے، اب رعایا قریب نہیں جائے گی، رعایا قریب نہیں جائے گی۔ یہ پرانے زمانے کا دستور ہوا کرتا کہ بادشاہ کا تخت جب بچھا جاتا اور کرسی شہنشاہیت کی لگائی جاتی تو اس کے اگل بغل وزیر ہوتے، اور وزیروں کا ہونا اس بات کی علامت ہوتی کہ بادشاہ اپنی بادشاہت پر قائم ہے اور رعایا کی سننے کے لیے تیار ہے۔ اب سنو میرے عزیزو، رسول پاک جب تک ظاہری حیات میں تھے، ہر امیر اور غریب اپنی حاجتیں لے کر رسول اللہ کے پاس حاضر ہوتا نہیں ہوتا؟ صحابہ ہیں اس میں۔ ایک صحابیہ اپنے بچے کو لے کر آئی، گونگا ہے میرا بیٹا، 8 سال 9 سال کا ہو گیا، اب تک بولتا نہیں۔ حضور کے پاس لے آئی، کہا حضور اس کا کچھ کر دے، کوئی دوا کھلائی، کوئی دعا دی، کچھ نہیں۔ حضور پاک نے اس کو کہا بچے کو سامنے کر، بچہ سامنے آیا، میرے آقا نے صرف اتنا فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ بچہ بول پڑا اشہد انک محمد رسول اللہ۔ قوت گویائی ملی۔ اتنا ہی نہیں، ایک صحابی نابینا تھے، وہ آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے یا رسول اللہ آپ کچھ فرما دے۔ میرے آقا نے فرمایا مسجد میں جاؤ، 2 رکعت پڑھو اور میرے نام سے اللہ کی بارگاہ میں مانگو۔ یہ دعا ترمذی شریف میں موجود ہے۔ رسول پاک کے وسیلے سے اس صحابی نے اللہ سے مانگی، وہ مسجد کے دروازے سے نکلنے سے پہلے آنکھوں میں ان کے اجالا ہو چکا تھا، آنکھوں میں نور آ چکا تھا۔ صحابہ اپنی حاجتیں لے کر کس کے پاس جاتے؟ رسول پاک کے پاس جاتے۔ گناہ ہو جائے تو حضور کے پاس جائیں، بیماری ہو تو حضور کے پاس جائیں۔ یہی تو عقیدہ بریلی کے تاجدار نے ہمیں دیا تھا، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا۔ یہ مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں صحابہ سے ملا ہے، یہ صرف بریلی کا عقیدہ نہیں ہے، بریلی والے نے صحابہ کا عقیدہ لیا ہے۔ بریلی کا عقیدہ کہاں سے آیا؟ صحابی سے آیا۔ ہاں ایک بات صاف سمجھ کر کے چلیں، الحمدللہ بریلی کا عقیدہ صحابی سے آیا اور سہارنپور دیوبند کا عقیدہ وہابی سے آیا، بس اتنا سا فرق ہے۔ اور صحابی کا عقیدہ وہی ہے جس کو رسول اللہ نے تعلیم دی۔ اب میں آپ کو جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب تک میرے آقا عالم ظاہری میں تھے، حاجتیں لے کر صحابہ آتے رہے۔ اب لوگوں کا یہی کہنا ہے نا، کسی جوکر نے یہ کہا تھا اب رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے، سنا ہوگا آپ نے۔ حضور پاک اب انتقال فرما چکے، مانگنا حرام ہے، نعوذ باللہ، ظالم ہو تمہیں پتہ ہی نہیں وہ اب بھی بادشاہ۔ اس وقت صحابہ مانگتے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ بادشاہ تھے۔ جو میں بات کہہ رہا تھا وہ کیا ہے؟ وزیر بغل میں بیٹھتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بادشاہ ابھی بھی رعایا کی حاجتیں سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ اب سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 4 وزیر دیے، 2 آسمان میں اور 2 زمین میں۔ آسمان کے وزیروں کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے، اور زمین کے وزیروں کا نام ابوبکر اور عمر ہے۔ زمین کے وزیروں کا نام ابوبکر اور عمر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس جانے والا ہر سنی جانتا ہے میرے آقا کی قبر پاک ہے، اور آپ کے پہلو میں کون آرام کر رہا ہے؟ آپ کے پہلو میں ابوبکر صدیق اور حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا دنیا میں یہ دونوں میرے وزیر ہیں، وزیر آج بھی پہلو میں بیٹھے، اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ اب بھی رعایا کی حاجت ہے۔ اتنا ہی نہیں، مفتی سلمان اظہری صاحب
इतना ही नहीं मेरे अजीजों, वो रसूल पाक के पहलू में अभी सिद्दीक अकबर भी जलवाबार हैं, फारूक आजम भी जलवाबार हैं। दोनों वजीर उस बादशाह आजम के पास आज भी हैं। ये इस बात की अलामत है कि बादशाह अभी भी उम्मत की हाजतें सुनने के लिए दरवाज़ा खुला रखा है। और हुजूर पाक फरमाते हैं क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा, जब सूर फूंका जाएगा, महशर का मैदान जो कायम होने वाला है उसके बारे में हुजूर फरमाते हैं जो सबसे पहले महशर के मैदान में अपनी कब्र से उठेंगे कौन? हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मैं उठूंगा और उसके बाद अबू बकर और फिर उमर उठेंगे। हुजूर फरमाते हैं मैं मैदान महशर में भी इस हाल में आऊंगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा, दूसरा उमर के कंधे पर होगा। या रसूल अल्लाह, महशर के दिन भी दोनों वजीर पहलू में हैं। पता ये चला कि वहां पर भी चलेगी तो सिर्फ मुस्तफा की चलेगी। आला हजरत ने यही तो फरमाया है, खलील व नजी मसीह व सफी सभी से कहीं ना बनी। यही फरमाते हैं आला हजरत, खलील व नजी मसीह व सफी सभी से कहीं ना बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे। या रसूल अल्लाह, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। और महशर का मैदान भी इसीलिए कायम किया गया है, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुर्दा कहे माज़अल्लाह, वो अज़ली मुर्दा है। उसका दिल मुर्दा, उसकी आंखें मुर्दा, उसकी अकल मुर्दा। जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मौला ताला उसकी हिदायत और उसके ईमान को ख़त्म फरमा चुका है, उसके कल्ब पर मोहर लग चुकी है। लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों का हाल तो ये है। अबू अय्यूब अंसारी जो रसूल पाक के मेज़बान हैं, हुजूर की वफ़ात के 60 साल के बाद हुजूर की कब्र अनवर के पास जाकर बैठते। मरवान बिन हकम जो उस ज़माने का गवर्नर था, वो पीछे से आया, देखा नहीं, जानता नहीं था कौन बैठे हैं, उठाया कि यहाँ क्या कर रहे हो। अबू अय्यूब अंसारी सहाबी का अकीदा सुने, कहते हैं लम आती बिहजरिन बल आती इला रसूलिल्लाह, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया। सहाबा का भी यही अकीदा था कि कब्र में जाने के बाद भी वो अल्लाह के रसूल ही हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। मेरे अजीजों, इसीलिए तो आज भी हमारे कलमे में यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका माना क्या है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं कि थे? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इतनी अकल तो मुसलमानों को दी, ग्रामर अरबी के नहीं जानते फिर भी कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल। तो उन जालिमों को क्यों नहीं समझाते जो कहते मरकर मिट्टी में मिल गए? माज़ अल्लाह, हम कलमे में भी कहते मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब है कि आज भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, कल भी थे और क़यामत तक रहेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आलम बरज़ख में आज भी बाहयात हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना।